یزید ہر حال میں امام حسین علیہ السلام کو ختم کروانا چاہتا تھا، خواہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت بھی کر لیتے، کیونکہ مسئلہ صرف بیعت کا نہیں تھا بلکہ اصل مسئلہ وہ عظمت، وہ مقبولیت، وہ روحانی اثر رسوخ اور وہ محبت تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی۔ یزید جانتا تھا کہ تخت و تاج طاقت دے سکتا ہے مگر دلوں پر حکومت نہیں دے سکتا، اور دلوں کی وہ حکومت اہل بیت اطہار کے پاس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہی کہ جب تک خاندان رسول کے یہ مقدس چراغ زندہ ہیں، عوام الناس کی نظریں انہی کی طرف اٹھتی رہیں گی، لوگ انہی کو حق، صداقت اور اسلام کی اصل تعبیر سمجھتے رہیں گے۔ چنانچہ یزید بن معاویہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ امام حسین علیہ السلام کی تلوار نہیں بلکہ ان کا وجود تھا، ان کی ذات تھی، ان کا نسب تھا، ان کی سیرت تھی، ان کی عبادت تھی، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کو صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ہر دور میں سیاسی خطرہ سمجھ کر دبایا گیا، زہر دیے گئے، قید کیا گیا، نگرانی میں رکھا گیا اور اذیتیں دی گئیں، کیونکہ عوام کے دل ان کے ساتھ تھے۔ اگر ہم کربلا سے پہلے کے حالات کو دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی اس حقیقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ صلح کرنے کے باوجود، خلافت سے دستبردار ہونے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے اقتدار کو چھوڑ دیا، مگر اس کے باوجود بنو امیہ انہیں برداشت نہ کر سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے دل آج بھی حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اس لیے نہیں کہ آپ حکومت پر حملہ آور تھے بلکہ اس لیے کہ آپ کی موجودگی ہی بنو امیہ کے اقتدار پر سوالیہ نشان تھی۔ پھر یہی خوف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور زیادہ شدید تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نہ صرف نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے بلکہ ان کی شخصیت جلال، شجاعت، حق گوئی اور بے خوفی کا پیکر تھی۔ یزید جانتا تھا کہ اگر حسین ابن علی اس کی بیعت کر بھی لیں تب بھی لوگ یزید کو نہیں بلکہ حسین کو دیکھیں گے، لوگ اقتدار کے محل کی طرف نہیں بلکہ مدینے کے اس گھر کی طرف جھکیں گے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو یزید نے اسے صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں سمجھا بلکہ اسے اپنی حکومت کے وجود کے لیے خطرہ سمجھا، کیونکہ یزید کی حکومت تلوار پر کھڑی تھی جبکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام محبت، عقیدت اور روحانی سچائی پر قائم تھا، اور تاریخ ہمیشہ تلوار کو سب سے زیادہ خوف سچائی سے ہی آیا ہے۔ کربلا اسی خوف کا نتیجہ تھی، ورنہ ایک پیاسے قافلے، چند عورتوں اور چند جان سار سے ایسی کون سی سلطنت لرز سکتی تھی جس کے پاس ہزاروں سپاہی، خزانے اور اقتدار موجود ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کو حسین علیہ السلام کی طاقت سے نہیں بلکہ حسین علیہ السلام کی مقبولیت سے خوف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر حسین علیہ السلام زندہ رہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا جھکاؤ اور زیادہ اہل بیت اطہار کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بعد بھی ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ مزید بڑھ گیا۔ اگر مقصد صرف جنگ جیتنا ہوتا تو شہادت حسین علیہ السلام کے بعد سب اہل بیت کو عزت کے ساتھ واپس بھیجا جا سکتا تھا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ خاندان رسول کو قید کیا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، خواتین اہل بیت کو اذیت دی گئی، کیونکہ بنو امیہ صرف جسمانی فتح نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کی عظمت کو عوام الناس کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ ظلم تلوار سے جسم کو زخمی تو کر سکتا ہے مگر محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ پھر اگر ہم آگے کی تاریخ کو دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی بھی اسی حقیقت کی گواہ ہے۔ کربلا کے بعد آپ شدید بیماری کے باعث زندہ بچ گئے، مگر بنو امیہ نے انہیں بھی سکون سے جینے نہیں دیا، ہر وقت نگرانی، خوف، دباؤ میں رکھا، کیونکہ یزید بن معاویہ اور اس کے بعد آنے والے حکمران اچھی طرح جانتے تھے کہ حسین علیہ السلام کا یہ فرزند خاموش رہ کر بھی لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ ان کی عبادت، ان کی دعا، ان کے اخلاق، ان کے صبر نے لوگوں کے دل بدلنے شروع کر دیے تھے۔
پھر امام محمد باقر علیہ السلام آئے، جنہوں نے علم اہل بیت کو عام کیا، لوگوں کو قرآن و سنت کی اصل روح سے آشنا کیا، مگر بنو امیہ انہیں بھی برداشت نہ کر سکے، کیونکہ علم جب حق کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ سلطنتوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ صرف شہید ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کے جسد مبارک کے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا، کیونکہ بنو امیہ جانتے تھے کہ زید بن علی زندہ رہے یا ان کی یاد زندہ رہے، دونوں صورتوں میں عوام الناس اہل بیت اطہار کی طرف ہی مائل رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد کو یا تو قید کر دیا گیا یا زہر دے کر شہید کر دیا گیا، کیونکہ اصل جنگ اقتدار کی نہیں تھی بلکہ دلوں کی تھی، اور دل اہل بیت کے ساتھ تھے۔ یہی وہ تاریخی نقطہ ہے جسے سمجھنا اشد ضروری ہے کہ یزید کا مسئلہ صرف بیعت نہ تھا۔ اگر بیعت ہی کافی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام حسن علیہ السلام کو زہر کیوں دیا گیا؟ زین العابدین علیہ السلام کو کیوں مسلسل دباؤ میں رکھا گیا؟ امام باقر امام زید کو کیوں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ کو اس نور سے خوف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ عوام کی عقیدت اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ اہل بیت ہیں، اور جب کسی حکمران کے پاس اقتدار ہو مگر محبت نہ ہو تو وہ ہمیشہ اس شخصیت سے خوف زدہ رہتا ہے جس کے پاس محبت اور احترام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یزید بن معاویہ کے لیے حسین ابن علی کا زندہ رہنا ہی خطرہ تھا، چاہے وہ خاموش رہتے یا بیعت کر لیتے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ خود موازنہ کرتے، ایک طرف شراب، ظلم، جبر اور شاہی غرور کا نظام، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی عبادت، تقوی، سچائی، پاکیزگی۔ اور جب بھی تاریخ میں یہ موازنہ ہوتا تو دل خود بخود حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود یزید کا نام نفرت کی علامت بن چکا ہے، جبکہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نام محبت، عزت، شجاعت، قربانی اور حق کی پہچان بن چکا ہے، کیونکہ طاقت وقتی ہوتی ہے مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تخت وقتی ہوتے ہیں مگر سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور کربلا ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کبھی کبھی ایک مظلوم قافلہ تاریخ کے سب سے بڑے لشکروں پر بھی ہمیشہ کے لیے غالب آ جاتا ہے۔ محترم دوستو، کربلا کی تاریخ میں عمر بن سعد ایک ایسا کردار ہے جسے دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک عظیم باپ کی نیکیاں بھی اس کے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اگر دل دنیا کی محبت میں اندھا ہو جائے، عمر بن سعد اس سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل اور اسلام کے عظیم سپہ سالار سمجھے جاتے تھے۔ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے اپنی زندگی سادگی، قناعت اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے رکھی۔ روایات میں آتا ہے کہ عمر بن سعد بار بار اپنے باپ کو یہ طعنے دیتا کہ آپ اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود کھیتی باڑی اور سادہ زندگی گزارنے میں وقت گزار رہے ہیں، حکومت اور اقتدار کے معاملات میں حصہ کیوں نہیں لیتے، کوئی عہدہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ مگر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتے اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھی ہے، ان کی سادگی دیکھی ہے، ان کے گھر کے حالات دیکھے ہیں، میں دنیا کی چمک دمک کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن عمر بن سعد کے دل میں اقتدار اور عیش و عشرت کی محبت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وقت نے اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں دنیا کی چند روزہ حکومت کے لیے اسے نواسہ رسول امام حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑا۔ جب یزید بن معاویہ کی حکومت نے حسین ابن علی علیہ السلام کو جھکانے کا فیصلہ کیا اور کربلا کا مرحلہ آیا تو عمر بن سعد شروع میں تذبذب کا شکار ضرور تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سامنے کوئی عام انسان نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کھڑے ہیں۔ مگر ابن زیاد نے اس کے دل کی کمزوری کو پہچان لیا تھا، اسے ایران کے ایک علاقے رے کی حکمرانی اور اقتدار کا لالچ دیا گیا تھا، اور
یہی وہ لمحہ تھا جہاں عمر بن سعد دنیا اور آخرت کے درمیان کھڑا تھا۔ ایک طرف چند دن کی حکومت تھی اور دوسری جانب اہل بیت اطہار رسول خدا کا احترام، مگر اس نے دنیا کو چن لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رات بھر سوچتا رہا، کبھی ضمیر اسے ملامت کرتا، کبھی اقتدار کی خواہش اس پر غالب آ جاتی، یہاں تک کہ اس نے وہ فیصلہ کر لیا جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام تاریخ کے سیاہ ترین کرداروں میں لکھ دیا۔ یہی عمر بن سعد تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو کربلا میں رکنے پر مجبور کیا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی قیادت میں یزیدی لشکر نے فرات کا پانی حسین علیہ السلام کے خاندان پر بند کیا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے جنگ کے احکامات دیے، اور یہی وہ شخص تھا کہ جس کے لشکر نے نواسہ رسول کے خیموں کو خون میں نہلا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آخری بار لوگوں کو پکارا کہ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو میرے نسب کو پہچان لو، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، تب بھی عمر بن سعد کا دل نہ پگھلا، کیونکہ اقتدار کی محبت اور لالچ اس کے دل کو پتھر بنا چکی تھی۔ کربلا کے بعد اگرچہ وقتی طور پر عمر بن سعد کو وہ عزت اور قربت ملی جس کی اسے امید تھی، مگر سکون اسے کبھی میسر نہ ہو سکا۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ خوف اور بے چینی میں مبتلا رہا، کیونکہ جس انسان کا ہاتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگا ہوا ہو، وہ دنیا کی کسی نعمت سے سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور مختار سقفی کی تحریک اٹھی۔ مختار نے ان تمام لوگوں سے بدلہ لینے کا اعلان کیا جو کربلا میں شریک تھے، چنانچہ عمر بن سعد بھی اپنے انجام سے نہ بچ سکا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا سر بھی کاٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یوں جس شخص نے چند دن کی حکومت اور دنیاوی لالچ کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تلوار اٹھائی تھی، وہ نہ دنیا پا سکا اور نہ آخرت، نہ حکومت اسے بچا سکی اور نہ اقتدار۔ اس کا انجام تاریخ کے لیے ایک عبرت ناک بن گیا۔ جب انسان دولت، اقتدار اور خواہشات کے پیچھے حق کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا نام ہمیشہ ذلت اور نفرت کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ امام حسین ابن علی علیہ السلام آج بھی عزت، محبت، وفا اور حق کی علامت ہیں، اور عمر بن سعد تاریخ میں اس شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے دنیا کی چند سانسوں کے بدلے اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر لیا۔